بہت خوشی ہوئی دیکھ کے کہ سری لنکا کی ٹیم، خاص طور پہ سری لنکا کی یہ ٹیم کہ جس کے اوپر یہ مسہیپ ہوا تھا تقریباً 8 سال کے پہلے قریب، اور بہت ڈیزاسٹر ہوا تھا، بہت بڑا ڈیزاسٹر. تو انہوں نے اپنی ٹیم بھیجی. تو میں یہاں سلوٹ کرتا ہوں سری لنکن کرکٹ بورڈ کو اور سری لنکن پلیئرز کو کہ وہ آئے ہیں اور اپنی افواج کو اور سیکیورٹی فورسز کو کہ جنہوں نے یہ پاسبل کیا. لیکن کرکٹ کے لیے یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ کینیا کو بلایا، کروڑوں روپے خرچ کیے، افواج نے اسی طرح سیکیورٹی دی، سارا کچھ کیا، کوئی ریزلٹ نہیں نکلا، زیرو ریزلٹ. اس کے بعد زمبابوے کو بلایا، کروڑوں روپے خرچ کیا، افواج نے پوری اس کو سپورٹ دی، اس کا بھی کیا ریزلٹ نکلا. کہا گیا کہ انٹرنیشنل کرکٹ بحال، او جی نو پرابلم. پھر اس کے بعد ورلڈ 11 کو بلا کے کہا کہ جی انٹرنیشنل کرکٹ بحال، سارا کچھ نو پرابلم. اس کے بعد ہوتا کیا ہے جو مجھے افسوس ہو رہا ہے، دیکھیں میں ریالٹیز پہ بات کروں گا. یہاں پہ میں کہوں گا کہ آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ بحال کیا کی ورلڈ 11 کے بعد کہ سری لنکا کی ٹیم آتی ہے، اس میں 6 یا 7 پلیئر جو ہوتے ہیں وڈرا کر جاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان نہیں جانا. ان کا جو کوچ ہے وہ وڈرا کر جاتا ہے، ان کا فزیو وڈرا کر جاتا ہے. تو ہم نے کیا تیر مارا، ہم نے دنیا کو کیا امپریشن دیا کہ ہم اتنا سب کچھ کہنے کے بعد 3 یعنی کہ کینیا، زمبابوے، ورلڈ 11، سری لنکا کی ٹیم آ رہی ہے تو بی کلاس ٹیم انہوں نے بھیج دی ہے، وہ ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں اور بڑا اس کے پہ شور ولولہ ہے عوام. اور یہ صاحب آپ اس تنقید کو جائز سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سی کلاس کے کھلاڑیوں کو بھیجا تو یہ کیا کمال کر دیا، پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ کیا کمال کر دیا؟ اور یہ صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پہ جو کرکٹ بند ہوئی ہے یہ نہ اس حملے کی وجہ سے بند ہوئی ہے اور نہ کوئی اور مسئلہ ہے. یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی ہے جس کو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہندوستان میں پچھلی جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے پاکستان سے زیادہ حملے ہوئے ہیں، پاکستان سے زیادہ وہاں پر ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں، پاکستان سے زیادہ. آپ انٹرنیشنل کسی بھی گوگل سرچ پہ جا کے آپ کو پتا چل جائے گا کتنی ٹیمیں وہاں جانے سے رکی ہیں، کتنوں نے کہا کہ ہم وہاں نہیں جاتے. یعنی ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ جو دلی ہے، کتنی ٹیمیں وہاں نہیں گئی. پاکستان کے علاوہ میں آپ کو کئی ملک کیا جس دن پیرس پہ اٹیک ہوا تھا اور اس وقت چارلو ہیبیڈو والا معاملہ ہوا تھا، کیا فٹ بال میچ رک گیا وہاں پر؟ نہیں رکا. یہ ایک کانسپریسی ہے. آپ کچھ کر لیں، آپ الٹا لٹک جائیں، آپ کے ساتھ نہیں وہ کریں گے. آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں محسن حسن خان. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فوج، آپ نے سیکورٹی کر کے کر لیا. کتنے لوگوں نے، کیا آسٹریلیا نے کہا ہم آئیں گے، کیا انگلینڈ نے کہا ہم آئیں گے؟ نہیں آئیں گے بھائی. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں کچھ بھی نہ ہو رہا ہو تو ٹریول ایڈوائزری آپ کے خلاف چلتی ہیں. کتنے انسیڈنٹ ہوئے ہیں گلگت بلتستان کے اندر فورنرز کے ساتھ. آپ کا فورنر وہاں کیوں نہیں جاتا؟ 6 مہینے وہاں بیٹھا کرتا تھا وہاں پر. اس لیے کہ آپ کے خلاف ایک کانسپریسی ہے جس کو نہ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نہ سمجھتا ہے. اور یہ صاحب آپ نے بالکل سچ کہا. آپ نے، میں آپ کو جو پہلے آپ نے پوائنٹ کیا تھا وہ بڑا ریلیونٹ تھا. آپ کو میں بتاؤں، ہر 98 سیکنڈز امریکہ میں ایک ریپ ہوتا ہے، مگر آپ نے کبھی کوئی ایڈوائزری عورتوں کو نہیں کہا گیا ہے کہ خود امریکہ مت جائیں، اس لیے کہ ہر 98 سیکنڈز ایک ریپ ہوتا ہے. آسٹریلین ٹیم جو انڈیا میں تھی ان کو پتھر مارا تھا ان کے کوچ پہ، ایک دفعے وہ خبر آئی تھی، اس کے بعد وہ خبر بن گئی تھی. ہر روز مسلمان مارے جا رہے ہیں، ہر قسم کی زیادتی ان کے خلاف انڈیا میں ہو رہا ہے، کوئی آپ نیوز پیپر میں نہیں دیکھ رہے ہیں.